العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یوسف کی 24ویں آیت ہے. یہ وہی واقعہ ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا. زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں تھے بچپن سے ہی، اب جوان ہو گئے تھے. زلیخا ان پر فریفتہ ہو چکی تھی، دیوانی ہو چکی تھی. اس لیے وہ چاہتی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کریں. 7 دروازوں کے بعد اس کا کمرہ آتا تھا اور اس نے اس کو سجا کے رکھا تھا. یوسف علیہ السلام کے پاس اس نے خادمہ بھیجی اور خود اس کمرے میں بیٹھی. خادمہ کو بتایا کہ جب یہ اندر داخل ہو جائے گا آپ دروازوں کے اوپر تالا لگا دیں. تو اس نے 7 دروازوں کے اوپر تالا لگا دیا. یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے. کیا بات ہے، یہ خادمہ دروازے کے اوپر تالا لگا دیتی ہے. اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا. وہاں اسی قصر میں محل بہت بڑا تھا، اس میں بڑے بڑے انتظامات تھے، اس میں سینکڑوں لوگ رہتے تھے محل کے اندر جن کے ذمہ مختلف کام تھے. گھوڑوں کے کام، ٹانگوں کے کام، ٹانگے والے بھی ہوتے تھے، اور کھانا بنانے والے، کھانا پکانے والے، کھانا لانے والے، یہ سب. ان میں ایک خاتون تھی، اس کا ایک بچہ تھا، وہ روتا تھا، تو وہ اس کو یوسف علیہ السلام کے پاس لاتی تھی. یوسف علیہ السلام اپنا دست مبارک اس چھوٹے بچے کے سر پر پھیرتے تھے، وہ خاموش ہو جاتا تھا. اس مرتبہ جب وہ لائی، وہ بھی قصر میں رہتی تھی، یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یہ بچہ رو رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر پھیرا، لیکن وہ بچہ پھر بھی روتا ہی رہا. تو وہ خادمہ حیران ہو گئی. وہ زلیخا کی رشتہ دار تھی. اس نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، یہ بچہ تو ہمیشہ خاموش ہوتا تھا جب آپ اس کے سر پر دست مبارک پھیرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، آج کیوں نہیں؟ آج یہ بالکل برابر رو رہا ہے. انہوں نے کہا کچھ ہونے والا ہے جس کا اثر اس بچے پر بھی پڑ گیا. انہوں نے کہا کیا ہونے والا؟ انہوں نے کہا واللہ عالم. تو یہ کہہ کر آگے چل دیے اور سب دروازوں کے اندر داخل ہو کر زلیخا کے پاس پہنچ گئی.
بہرحال اس پہلے باتیں ہوئی، بہت تعریفیں اس نے کی یوسف علیہ السلام کی. آخر میں اسے کہا وقالت حیت لک، اس نے کہا میں آپ کے لیے انتظار میں ہوں، آپ جو ہے میری خواہش کو پورا کر لیں. حضرت نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کر لوں. بہرحال اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا. زلیخا نے کہا کہ آپ کو نصیحت کے لیے یہاں نہیں بلایا گیا، نصیحت ہم بارہ آپ سے سن چکے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر لو. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے چشمان مبارک بند کر لیا ایسے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ میں کیا کر لوں گا، میں بھاگ بھی نہیں سکتا، تو کوئی راستہ نکال دیجیے. تو جبریل امین علیہ السلام کی آواز اس وقت کانوں میں آئی. آپ نے دیکھا کہ دروازے سب بند ہیں، تو آواز یہ آئی کہ آپ بھاگو. تو دروازہ کون کھولے گا؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرمایا دروازے خود کھل جائیں گے. تو آپ دروازے کی طرف چلے. زلیخا کو معلوم تھا یہ کہاں بھاگے گا، اور دروازے اتنے مضبوط. تو دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ خود کھل گیا. دو پٹ کے دروازے تھے، وہ بادشاہوں کے دروازے ایسے. زلیخا نے دیکھا وہ دروازہ تو کھل گیا، کس نے کھولا؟ حالانکہ وہ تو بند تھا. تو وہ پیچھے دوڑی تاکہ اس کو روک لیں. یوسف علیہ السلام بھی بھاگ گئے. اور اس سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا اسی کمرے میں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے. تو زلیخا نے کہا ہاں صحیح تو ہے. تو وہاں بت رکھا ہوا تھا سونے کا، اس کو وہ لوگ آمون کہتے تھے. تو وہ جلدی سے ایک پردہ لایا اور اس کے سر پر ڈال دیا. وہ بت تھا. انہوں نے کہا تو میں نے تو چھپا لیا اس کو، مجھے شرم آتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اس سونے کے اس بت سے تو شرم آتی ہے، مجھے اپنی مولا سے شرم نہیں آئے گی؟ میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، آپ نے تو اس کو پردہ ڈال ہی دیا. خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ نکلے اور بھاگ گئے تو وہ بھاگتی رہی. تو جو 7ویں دروازے پہ پہنچے، اللہ کی قدرت، وہ جلدی کھلا نہیں. وہ جلدی، یہ مقصود تھا نا تاکہ زلیخا بھی تب تک پہنچ جائے. تب تک پہنچی اور دور سے ہاتھ جو ہے یوں کر کے پیچھے سے آپ تک قمیض مبارک پکڑا اور اس کو ایسے کھینچا، یعنی پیچھے کی طرف کھینچا تاکہ آ جائے. تو بس وہ کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. تو چونکہ بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام، اس میں آیا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، لفظی ترجمہ ہے کہ زلیخا نے پختہ ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو، آج اس کو چھوڑیں گے نہیں، کچھ بھی ہو جائے بھاگنے نہیں دیں گے، ہمارے ہاتھوں میں ہے. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا اس عورت کا. کس چیز کا ارادہ کیا؟ کہ سمجھانے سے تو مانتی نہیں، اب تو ہاتھ اٹھانا پڑے گا. کیا؟ تو نا لولا ارا برہان ربی، اگر وہ اللہ کا برہان نہ دیکھتے تو چپت مارتے. کیا؟ جی، ایک چپت مارتے، اس کے یوں ہٹا دیتے، مانتی نہیں ہو. تو گویا کہ برہان دیکھا، بتایا گیا کہ ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں. ہاتھ اٹھانا اولاً تو یہ عورت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو آپ کو کھلایا پلایا ہے. اسے بچپن میں جو چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، تو اپنے دسترخوان پر اس کو بٹھاتے تھے کہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو. خادماؤں سے کہتے تھے ان کے کپڑے دھو لو، وہ کرو. بالکل شہزادوں کی طرح رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ارا برہان ربی، اگر وہ برہان نہ دیکھتے. وہ برہان کیا ہے واللہ عالم. کسی نے کہا کہ وہی نور نبوت کی طرف استحضار ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. گناہ کرنے کا تو تصور بھی نہیں، وہم و گمان بھی نہیں. ایسے نبی ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کذالک لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم برائی کو اور بے حیائی کو دور رکھیں یوسف علیہ السلام سے. انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ میرے برگزیدہ اور منتخب بندوں میں سے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جانے نہیں دیں گے گناہ کی طرف، نہیں، گناہ کو آنے نہیں دیں گے. گناہ کو مطلب تو یہ کہ یوسف علیہ السلام تو سوء اور فحشاء سے منزہ اور پاک ہے، لیکن ادھر سے سوء یعنی برائی آ سکتی ہے. ہم نے اس برائی کو روک دیا کہ آگے مت بڑھو، آگے. یہ تو ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. چونکہ یہ بار بار آ گیا کہ
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے تمام ایمان والوں کا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالکل معصوم، منزہ اور پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، کیوں؟ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ گناہ تو آدمی یا تو لالچ کی وجہ سے کرتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہوتے ہیں۔ گناہ تو انسان جو ہے وہ خواہشات نفس کی بنیاد پر کرتا ہے، ان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، مطمئنہ ہوتا ہے۔ گناہ تو انسان شیطان کی وجہ سے کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہوتے ہیں، شیطان دور رہتا ہے۔ شیطان تو اولیاء سے ڈرتا ہے، انبیاء کی تو بات ہی نہیں۔ اب ایک اہم آیت ہے قرآن پاک میں، وہ آیت کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ قرآن پاک نے کئی جگہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفر، کیا؟ آپ استغفار کریں، آپ معافی مانگے، کیا؟ معافی مانگے آپ، استغفر۔ کسی جگہ فرمایا استغفر ذنبک، گناہ کی معافی مانگے۔ ایک سورت ہے سورہ فتح، کیا ہے؟ سورہ فتح۔ یہ سورہ فتح جو اس مبارک سورت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ کیا چیز ہے؟ مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں اور آپ نے عمرہ کیا، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ خواب کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے حاجی لوگ ہیں، کوئی سر کے بال پورے مونڈ لیتا ہے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سر کے بال مونڈتے نہیں ہیں، لیکن وہ کینچی سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ کترتے ہیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کچھ صحابہ تو ایسے ہیں جنہوں نے حلق کیا ہے، یعنی استرے سے سارے بال صاف کر لیے ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں مقصرین جنہوں نے بال تراشے ہیں، بال مونڈے نہیں۔ یہ خواب آپ نے صحابہ کرام کو سنایا، کیونکہ 6 سال ہو گئے تھے آپ لوگ جو ہے وہ مکہ شریف سے تشریف لے گئے تھے مدینہ طیبہ، اس نے مکہ کی بہت یاد آتی تھی، بیت اللہ کی یاد آتی تھی۔ صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، یعنی ایسا ہوگا، ایسا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تیاری کر لو، ہم عمرہ کریں گے۔ لیکن عمرہ کرنے وہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ابھی معلوم نہیں تھا۔ لڑائی تو تھی ان کے ساتھ، اس لیے کہ اس سے پہلے تو جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، یہ ساری جنگیں تو ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی ہوئی تھی، تو وہ کیسے آنے دیں گے؟ کہا کہ مکہ شریف میں تو دوست آئے، دشمن آئے، سب کے لیے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم جائیں گے تو ہم کو کون روکے گا؟ احرام باندھے ہوئے ہیں اور نفلی قربانی ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے آپ مدینہ طیبہ سے چلے عمرے کے ارادے سے۔ آپ حدیبیہ پہنچے، جس کا شمیسیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ میں آپ کی اونٹنی نیچے بیٹھی اور وہ اٹھی نہیں، بہت زور لگایا اس کو، نہیں، اونٹنی تو بیٹھی گئی۔ اور کیا ہو گیا اونٹنی کو؟ واللہ عالم۔ آپ نے فرمایا اس کو حابس فیل نے روکا۔ کس نے؟ حابس فیل کا مطلب یہ ہے جب ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا کعبۃ اللہ کے اوپر، تو منا اور مزدلفہ کے درمیان جو جگہ ہے وہ آج بھی ہے، وہاں ان کے جو ہاتھی تھے وہ بیٹھ گئے، ہاتھی آگے نہیں بڑھے۔ بہت زور لگایا انہوں نے کہ ہاتھی کو اٹھائے اور مکہ کی طرف لے جائے۔ جب ہاتھی کو اٹھاتے تھے اور واپس راستہ ان کا رخ کرتے تھے تو وہ تیز چلتے تھے، جب ان کو پھر مکہ کی طرف موڑتے تھے تو پھر بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جس ذات نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی نے میری اونٹنی کو روک دیا، یعنی اونٹنی آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، کچھ ہوگا۔ تو اتنے میں مکہ شریف والوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان ہیں اور آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے آدمی بھیجا
کہ آگے نہ بڑھیے، خون ریزی ہوگی، قتال ہوگا، جنگ ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ حرم ہے، حرم میں تو قتل قتال حرام ہے، ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو لڑنا نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے، دوست بھی آ سکتا ہے، دشمن بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوست دشمن آتے ہیں لیکن آپ کو آنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ لوگوں کے یہاں سے نکال دیا ہے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ شریف، حدیبیہ سے یہ 21 کلومیٹر دور ہے، کہ آپ ان سے بات کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے 21 کلومیٹر کوئی گاڑی تو تھی نہیں کہ 20 منٹ میں پہنچے، تو اونٹ پر سوار تھے، پھر وہاں لوگوں سے بات بھی کرنی تھی، ان کو جمع بھی کرنا تھا، یہ فلاں سردار کہاں ہے، یہ فلاں سردار کہاں ہے، ان سے بات کرنی تھی، تو اس میں رات لگ گئی، واپس نہیں تشریف لائے۔ کسی نے کہا کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ پھیل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی حضرت عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہم ان سے بدلہ لے لیں گے، ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، کون تیار ہے اس کے لیے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم سب تیار ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، جو تیار ہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور بدلہ ان سے لینا ہے، وہ ہمارے دست مبارک میں اپنا دست شریف دے دے، ہاتھ میں ہاتھ ملائیں تاکہ معاہدہ ہو جائے۔ کیا ویسے ہم کو کیسے پتہ چلا کس نے ہاں کہی کس نے نہیں کہی؟ تو جان کا سودا تھا نا، چونکہ قرآن پاک میں ہے۔ بہرحال تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے جو 1400 تھے، یا ایک روایت کے اعتبار سے 1500 تھے، 1400 تو یقینی تھے، ممکن ہے کچھ علاوہ بھی ہوں، تو راوی نے 1400 کہہ دیا۔ ہر ایک کے ساتھ آپ نے ایسے دست مبارک ملا کے انہوں نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا کہ ہم ساتھ دیں گے، وہ کریں گے کہ نہیں، بھاگیں گے نہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی درخت کے نیچے، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ ایک تو یہ آیت۔ دوسری آیت یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، انہوں نے حقیقت ہمارے دست مبارک پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دست مبارک جیسے اللہ کا دست مبارک ہوگا وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ جب سنا مکہ شریف کے لوگوں نے کہ بیعت ہو چکی ہے، کیا ہو چکی ہے؟ بیعت ہو چکی ہے، تو یہ لوگ تو واپس جانے والے ہیں نہیں، تو خواہ کا خون خرابہ ہوگا، اس لیے بہتر، اور وہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے ان کی بہادری اور ان کا اخلاص، انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ صلح کر لیں، تو صلح کے لیے آدمی آ گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹھیک ہے، البتہ وہ مشغول تھے وہاں، یا انہوں نے روک لیا تھا، جو بھی ہو، تو وہ آئے صلح کرنے کے لیے۔ مجھے سارا واقعہ نہیں بتانا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صلح ہوئی، لیکن صلح میں انہوں نے ایسی شرطیں رکھی تھیں جو سب قریش کے حق میں تھی۔ مثلا آپ اس سال واپس جائیں گے کیا؟ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہی تو سب سے بڑی مشکل تھی۔ اور اگلے سال آئیں گے، 1 سال کے بعد، ہتھیاروں کے بغیر، ہتھیاروں کے۔ نمبر 3، اس دوران میں اگر کوئی قریش کا آدمی، مکہ شریف کا آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ کیا؟ یہ بھی تسلیم ہے۔ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ آنا چاہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو واپس، یہ بھی منظور ہے۔ یہ صحابہ کرام کو بہت مشکل ہو گیا کہ کیا بات ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق تو جلالی تھے، انہوں نے کہا کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر یہ دب کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ساری شرائطیں اپنی رکھ رہے ہیں، ہماری ایک بات بھی نہیں مان رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ کیا؟ خاموش رہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، آپ خاموش رہو۔ حضرت عمر فاروق بعد میں بہت پچھتاتے تھے، کہتے تھے افسوس میں نے اس وقت یہ بات کیوں کہی تھی،
کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ساری شرطیں اپنے لیے رکھے ہیں کہ واپس جاؤ، ہم کو واپس جانا ہے۔ بہرحال صلح ہو گئی، اس میں لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوگی، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کاغذ تیار ہو گئے، تو مسلمانوں کو بھی کاغذ دے دیا گیا اور قریش نے بھی کاغذ لے لیا۔ اب سوال ہے کہ واپس جانا ہے تو احرام کھولنا پڑے گا؟ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ احرام کھولو، لیکن غم کی وجہ سے کوئی آدمی احرام کھولنے کے تیار نہیں۔ یہ تو وہی جانے جو 450 کلومیٹر چل کر آئے ہیں کعبۃ اللہ کے لیے، اب صرف کعبۃ اللہ سامنے چند میل ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس جاؤ، کیا جاؤ؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اور ادھر سے جو صلح ہو گئی تھی، اس میں بعض لوگوں کے دلوں میں یہ آیا کہ صلح مناسب نہیں، کیا یعنی ایسی شرائطیں مناسب نہیں ہے، ایک بھی ہماری بات نہیں مانی۔ بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ، میں نے صحابہ کو بتایا تھا کہ تم کر لو، قربانی کے جانور کر لو اور احرام کھولو، لیکن کوئی اٹھتا ہی نہیں، اتنا غم ان کے اوپر ٹوٹا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہی کرنا ہے یا اور کوئی شکل ہے؟ کہا اور کوئی شکل نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم کو واپس جانا پڑے گا، اب ہم عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے عرض کیا، ازواج مطہرات بھی کتنی عقل مند ہے، سبحان اللہ، کیا مشیر ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر لیں، احرام کھولیں، کسی سے کچھ نہ کہیں۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سے اٹھے، کیونکہ آپ کی عادت تھی، آپ خود قربانی کرتے تھے، تو آپ نے قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا، طے ہو گیا، احرام کھول کے آپ نے دوسرا لباس پہنا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھ لیا تو اب تو کچھ ہونے والا، وہ اس انتظار میں تھے شاید کوئی راستہ نکلے عمرہ کرنے کا، تو سب لوگوں نے بس غم کے ساتھ اور آنسو بہا رہے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کر لیا، احرام کھول لیا اور واپس جا رہے مدینہ طیبہ، بات بھی نہیں کرتے کسی سے، ایسے غم میں ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو راستے میں یہ صورت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، فتح مبینہ، واضح فتح، واضح کامیابی، واضح غلبہ۔ تو صحابہ کرام سوچتے تھے کہ یہ کون سی فتح ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، نہ عمرہ کیا نہ کچھ کیا، 10 سال کی جنگ بندی تو ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح فرمایا۔ کیا؟ اور یہ فتح کیسے ہے؟ یہ فتح ایسے ہے جب 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی، 10 سال اب جنگ نہیں کریں گے، کوئی کسی کو مارے گا نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب جو 2 سال بیچ میں رہے، سن 7 اور سن 8 ہجری، ان 2 سالوں میں وہ سارے لوگ جن کے دلوں میں اسلام تھا لیکن اظہار نہیں کر سکتے تھے، انہیں کھلا کھلا کلمہ پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا؟ بالکل۔ اور لوگ جو ہے بہت سارے آ گئے اور اسلام قبول کر لیا، قبیلوں کے قبیلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں تک بہت تعداد بڑھ گئی مسلمانوں کی۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان کے ذہن میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا۔ اس نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے فتح مبین عطا فرمائے آپ کو، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ وہ آیت ہے جس پر اشکال ہوتا ہے بعض لوگوں کو، تاکہ ہم بخشیں آپ کے لیے بخشیں ہیں، ما تقدم، جو پہلے ہوئی ہیں، من ذنبک، آپ کی لغزشیں، وما تأخر، جو اس کے بعد ہوں گی، جو اس کے بالفرض، ویتم نعمتہ، اور اللہ پوری کریں گے اپنی نعمتیں آپ کے اوپر، علیک، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائیں گے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ کن کا؟ نمبر 1 کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی، ہم نے آپ کامیاب ہو گئے، آپ کامیاب، بظاہر تو کوئی کبھی کامیابی نظر، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، فتح مبین ہے یہ۔ اور 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ فتح اسی میں پوشیدہ تھی کہ 10 سال کا جو جنگ بندی تھی، پھر 2 ہی سال کے بعد سن 8 ہجری میں پھر مکہ شریف پر آپ نے چڑھائی کیوں کی؟ اس کی وجہ ہے کہ جو معاہدہ ہو چکا تھا وہ خود قریش نے توڑا، جب انہوں نے خود ہی توڑا، نافرمانی کی، اس کی لمبی بحث ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو چکا تھا 10 سال جنگ بندی کا، آپ نے معاہدہ توڑا، اب کوئی معاہدہ نہیں، اب کوئی معاہدہ، تو آپ نے چپکے سے تیاری کر لی اور مکہ شریف کو فتح کر لیا۔
تو مکہ شریف جو فتح ہوا وہ تو اسی بنیاد پر ہوا کہ پہلے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. دوسرا یہ کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا یہ صلح نامناسب ہے، یہ صلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ان کے لیے بتایا گیا دیکھو اگر بالفرض نامناسب بھی ہو تمہارے ذہن کے اعتبار سے، ہم نے بخش دیا ان کو، ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، ہم نے اتنا ہی نہیں آئندہ بھی اگر کسی کو اشکال ہو جائے گا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. تیسری چیز فرمائی کہ ہم آپ کو نعمتیں دیں گے کیا، اور وہ آیت نازل ہوئی پھر اس میں حجۃ الوداع میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آپ کو نعمتیں دی، کیا دے دی؟ تو یہ نعمتیں دو طرح کی ہیں کہ علمی نعمت ہے، ایک عملی نعمت ہے. علمی نعمت تو یہ ہے کہ آج ہم نے آپ کے اوپر آپ کا دین مکمل کر دیا. کیا کر دیا؟ یعنی دین کو کامل کر دیا. یہود اسی لیے کہتے تھے کاش یہ آیت ہمارے توریت میں نازل ہوتی. کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، بہت بڑے عالم تھے، کہا کہ آپ کے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ہمیں تمنا ہے یہ ہمارے توریت میں ہوتی. انہوں نے کہا کون سی آیت؟ کہا یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارا دین مکمل کر لیا، نعمتیں ساری پوری کر لی. تو انہوں نے کہا ہم اس کو عید مناتے. یہودی نے کہا ہم اس کو عید مناتے، اس دن خوشی مناتے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی تو خوشی کا دن ہے. کہا کیوں؟ کہا ہم عرفات میں تھے. کس میں؟ عرفات میں تھے، اور حجۃ الوداع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا، تو ہمارے تو عید ہی عید ہے، تو الگ سے عید منانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ نے فرمایا میں نے نعمتیں آپ کو عطا فرمائی. چوتھی چیز فرمائی کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، ہم آپ کو سیدھی راہ دکھائیں گے. کیا؟ سیدھی راہ تو پہلے دکھائی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہے صراط مستقیم پر چلنا، سارے احکامات پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل تھا، اب آسان ہو جائے گا. کیا؟ پہلے تو نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے، آسان ہو جائے گا. اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام ان کو بھی اب آسان ہوگا جو ہے وہ دین پر چلنا. دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جب مکہ شریف آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے راستہ بدل دیا تھا تاکہ راستے میں کوئی حملہ نہ کرے. اب راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب شہر عام ہے، شہر عام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست مدد فرمائیں گے. کیا؟ غلبہ عطا فرمائیں گے. تو مکہ شریف بھی فتح ہوا. اس کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ابھی تو اکا دکا کوئی مسلمان ہو رہا ہے، وہ بھی چپکے. لیکن اب جو لوگ مسلمان ہوں گے یدخلون، یہ داخل ہو جائیں گے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں افواجا، فوجوں کی طرح فوج داخل ہو جائیں گے. تو یہ 5 بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمائیں. اس میں جو خاص بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کو، یعنی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کی لغزشیں. سوال ہے کون سی لغزشیں سے کیا مراد ہے؟ یہاں لفظ ذنب آیا. کیا؟ جی یہ ذرا گہرا مضمون ہے، اس کو سننا ہے. ذنب کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک ذنب کا معنی ہے تو گناہ بھی. کیا؟ گناہ بھی آتا ہے. ذنب کا ایک مطلب ہے الزام. کیا؟ پھر گناہوں کے درجات بھی ہوتے ہیں، گناہوں کے 5-6 درجات ہوتے ہیں. قرآن پاک میں یہ ذنب کئی جگہ استعمال ہوا ہے. جیسے لفظ دلال استعمال ہوا ہے بہت جگہ قرآن پاک میں. کیا؟ دلال مبین ہے نا. دلال مبین کسے کہتے ہیں؟ دلال میں گمراہی. کیا؟ اب دیکھیے قرآن پاک میں یہ دلال کا لفظ کتنی جگہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ معنی الگ الگ ہیں، ہر جگہ معنی. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا، بڑا احسان.
کہ ان کے درمیان میں سے انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان کے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، برائیوں سے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے ضلال مبین میں تھے، کس میں؟ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تو یہاں کھلی ہوئی گمراہی سے کیا مراد ہے؟ کفر، شرک، بت پرستی، زنا، چوری، خون ریزی، لڑکیوں کا دفن کرنا، یہی تھی۔ اسی کو فرمایا یہ اس کے پہلے کس میں تھی؟ تو لفظ ضلال استعمال، ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں، یہی تو مراد ہے نا۔ اب اللہ نے احسان فرمایا اور یہ ساری چیزیں دور ہو گئی۔ اور یہی لفظ کافر خود کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ کہتے تھے وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ سورہ سجدہ میں ہے، الف لام میم سجدہ۔ وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم زمین میں رل مل کے نیست نابود ہو جائیں گے، رل مل کے نیست، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہاں ضلال سے مراد ہے زمین میں دفن ہونا، کیا؟ اور خاک میں ملنا اور خاک ہونا۔ اب دیکھو یہی لفظ اوپر استعمال ہوا ضلال، وہاں مراد تھی گمراہیاں، کفر، شرک، خون ریزی، جھوٹ، دھوکہ۔ یہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، یہاں مطلب ہے کہ زمین کے اندر دفن ہو کر خاک کے ساتھ ملنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورہ نساء میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہاں دور کی گمراہی مراد ہے۔ اس سے پہلے آیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے ہم سے، حالانکہ ہم تو مضبوط جماعت ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب تو ضلال مبین میں ہے۔ تو کافروں کے لیے بھی یہ ضلال مبین استعمال ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد صاحب کے بارے میں فرمایا ضلال مبین، یہ تو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کیا ان کا مطلب تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے والد صاحب شرک کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے والد صاحب نعوذ باللہ شراب پیتے ہیں، ہمارے والد صاحب لوگوں کا حق کھاتے ہیں؟ کیا یہی مراد تھا؟ نہیں، لیکن الفاظ کا استعمال کیے ضلال مبین، وہی الفاظ استعمال کیے جو اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کے کفار کے بارے میں فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی ضلال مبین تو یہاں ہے۔ تو کون اس کا ترجمہ کرے گا گمراہی؟ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ نہیں سمجھے یہ نبی ہے؟ اور تو کہتے تھے اس کے اے نبی اللہ، جب سلام کرنے کے لیے تو کہتے ہیں درود ہو آپ پر، کیا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، تو اس کو کیسے کہیں گمراہ؟ یا مراد ہے غلط فہمی، کیا کہ ہمارے والد صاحب تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ زیادہ محبت کے لائق تو ہم ہیں، اس لیے ہم خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سارے گھر کا کام ہم چلاتے ہیں، یہ چھوٹو تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک نے یہی ضلال مبین وہاں بھی استعمال کیا مکہ شریف کے کفار کے لیے، اور قرآن پاک میں یہی ضلال مبین آیا کس کے لیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ معلوم ہے کہ ضلال کا ترجمہ ایک ہی جیسا ہر جگہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جگہ بھی سورہ یوسف میں جب آپ نے کہا واہ اسفا ہا یوسف، کیا تو گھر والوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، فرماتے ہیں کہ آپ تو اسی پرانی غلطی میں ہیں۔ کس میں؟ پرانی غلط فہمی کہ یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس۔ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جاؤ، ان کو دعوت دے دو۔ تو فرعون نے کہا اچھا آپ وہی ہیں جس کو ہم نے پالا اور پھر آپ نے وہ کام کیا جو آپ نے کیا؟ مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو لڑائی کر رہے تھے آپ نے ایک کو گونسا مارا، حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو خود ہی مر گیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا فعلتها، ہاں میں نے وہ کیا، اذن وانا من الضالین،
لیکن میں تو اس وقت گمراہ تھا، ایسا تھوڑی کہیں گے. کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ مکے سے مر جائے گا. کیا تمام ضالین سے مراد یہ کہ میں اس چیز سے بے خبر تھا. کیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہوگا کیا. اور یہود اور نصارہ کے بارے میں، یہود کے نصارہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو وہاں تو سیدھی گمراہی مراد ہے. اور یہی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہاں تھوڑی ترجمہ کریں گے گمراہی، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے گمراہی تو کہتے تھے شراب پینے کو، بت پرستی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی پاکیزہ کی، وہ صادق تو امین ان کا کہتے تھے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مکہ شریف کے لوگوں کو، مکہ شریف کے لوگوں تم میری زندگی پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں نے ایک لمبی زندگی تمہارے پاس گزاری ہے، 40 سال. کتنے؟ اس سے پھر زیادہ. تو آپ نے غور نہیں کیا میری زندگی پر. میں نے جب مخلوق کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو خالق کے بارے میں جھوٹ کیسے بولوں گا؟ وہ تو کہتے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا میرے اندر کوئی وعدہ خلافی، جھوٹ؟ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، آپ تو بالکل معصوم ہیں ان تمام چیزوں سے. تو وہاں فرمایا کہ تو یہاں وجہ کا ضالن کا ترجمہ تھوڑے کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو پتہ نہیں تھا. ہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ شریعت کی تفصیلات سے آپ بے خبر تھے. کیا شریعت کی تفصیلات سے آپ، اسی لیے آپ انتظار میں رہتے تھے جب کوئی سوال کرتا تھا. روح کے بارے میں سوال کیا، یسألونی روح، آپ نے فرمایا جبریل آئے گا میں بتا دوں گا. کیا مطلب تو ہے کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ وہی کے انتظار میں تھے. بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھی، شریعت کی تفصیلات. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی تفصیلات سے آپ بے خبر تھے. فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو شریعت کی ساری تفصیلات بتا دی. اور نزول وحی سے پہلے کسی سوال کا جواب اگر معلوم نہ ہو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، نہ کوئی گناہ ہے. اور عجیب بات ہے، یہی لفظ اللہ کے بارے میں استعمال ہوا قرآن پاک میں. کیا لا یضل ربی ولا ینسا. کیا اس کا مطلب تو نہیں کہ میرا رب نہ گمراہ ہے نہ وہ بھولتا ہے. مطلب تو یہ کہ میرے رب کو غلطی نہیں لگتی. کیا نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ. اور یہی لفظ استعمال ہوا ہے گواہوں کے بارے میں. کس کے؟ قرآن پاک نے فرمایا جب کوئی معاملہ کرنا ہو، معاہدہ کرنا ہو تو آپ گواہ رکھو. کیا گواہ رکھو؟ 2 مرد، 2. اور اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. 1 مرد ہو، یعنی مثال کے طور پر کہیں معاہدہ ہو رہا ہے، گواہ کے رکھنے ہیں، نکاح ہو اور کوئی چیز ہو، تو شریعت نے فرمایا 2 مرد ہونے چاہیے. کیا رجلان. اور اگر رجلان نہیں ہے، مرد ایک ہی، تو عورتیں 1 نہیں 2 ہونی چاہیے. کیا 2. کیوں؟ کہتے ہیں ان تضل احداہما. کیا اگر ایک عورت بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، دوسری یاد دلائے. دوسری یہاں بھی یہی دلال کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ تھوڑے کہیں گے ایک عورت اگر گمراہ ہو جائے گی تو دوسرا اس کو یاد دلائے گی. کیا مراد ہے ایک عورت اگر بھول جائے. کیا اس سے معلوم ہے کہ دلال کا ایک ترجمہ ہے بھولنا. دلال کا ایک ترجمہ ہے ایک. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ ہوا استعمال، لا یضل. حضور کے بارے میں فرمایا ضالًا فہدیٰ. یعقوب علیہ السلام کے ضلالک القدیم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا من الضالین. زلیخا کے بارے میں فرمایا ضلال مبین. کیا نصارہ کے بارے میں ولا الضالین. کفار کے بارے میں فرمایا لفی ضلال مبین. مشرکین کے بارے میں ضلالا بعیدا. کفار نے کہا اذا ضللنا فی الارض. عورتوں کی گواہی کے بارے میں ان تضل احداہما. معلوم یہ ہوا کہ لفظ ایک ہی ہے. کیا لیکن ہر جگہ اس کا معنی الگ الگ ہوں گے. کیوں؟ یہ وسعت ہے عربی کی. کس کی؟ اردو کا دامن بیچارہ اتنا وسیع نہیں ہے، وہ تو لے دے کہ اس کے اوپر تو کوئی لفظ ہی نہیں ملے گا. وہ تو ترجمہ کیا کرے گا؟ دلال کا ترجمہ تو یہی کرے گا، ضم کا ترجمہ یہی کرے گا. ایسے امام کا لفظ آیا قرآن پاک میں. کیا دیکھیں امام کا ترجمہ. اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تمام لوگ ترجمہ کریں گے ہم نے ہر چیز گن رکھی ہے. کیا فی امام مبین، لوح محفوظ میں. کیا
ایک بتانے والی کتاب میں، تو یہاں امام سے مراد لوح محفوظ ہے، یا امام سے مراد اس کا دوسرا ترجمہ کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں وَقُلْ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے لکھ کے رکھا ہے، کیا گن کے رکھا ہے، تو یہاں امام صاحب تھوڑی مراد ہے، تو سب نے کہا یہاں مراد لوح محفوظ ہے، تو لفظ امام استعمال کیا۔ یہی لفظ اللہ نے سورہ ہجر میں استعمال فرمایا راستے کے لیے، کیا؟ تو دو بستیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا جہاں سے اہل عرب گزرتے تھے، دونوں بستیوں پر عذاب آیا تھا، کھنڈرات موجود تھے، قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں، کس پر؟ تو یہاں کون کہے کہ وہ دونوں راستے امام صاحب کے پاس ہیں یا دونوں بستیاں لوح محفوظ میں ہیں؟ تو امام مبین پہلے بھی آیا، اس کا ترجمہ کیا لوح محفوظ کھلی ہوئی کتاب، یہی امام مبین نیچے آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ کھلا ہوا راستہ، یعنی مطلب وہ راستے سے ہٹے ہوئے، یہی امام دوسری جگہ استعمال ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم لوگوں کو بلائیں گے، جس دن کو ہم لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تو امام کا ترجمہ تو نامہ اعمال ہے، امام کا ترجمہ تو بعض لوگوں نے کہا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، امام سے مراد یہ ہے کہ ان کا سربراہ، کیا؟ تو امام کا ترجمہ ایک جگہ سربراہ کیا، امام کا ترجمہ ایک جگہ نام اعمال کیے، امام کا ترجمہ ایک جگہ کھلا ہوا راستہ کیا، امام کا ترجمہ ایک جگہ کیا لوح محفوظ، کیا؟ ایسے ضرب یضرب قرآن پاک میں ہے، اس کے 60 معنی ہیں، کتنے؟ 60 معنی ہیں ضرب یضرب کے۔ مثلا اضرب بعصاک الحجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، آپ یہ جو آپ کی چھڑی ہے، یہ لاٹھی ہے، اس کو پتھر پر مارو تو وہاں سے پانی نکلے گا۔ تو یہاں ضرب یضرب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر مارنا، تو آپ نے لاٹھی اٹھ کے مان لی۔ یہی لفظ قرآن پاک میں سورہ نساء میں ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ نماز قصر کے بارے میں، کیا؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کا ترجمہ کریں گے جب تم زمین میں سفر کرو گے، کیا؟ اس کا ترجمہ معلوم یہ ہوا کہ ضرب یضرب کے ایک معنی مارنا ہے، ضرب کے ضرب ایک معنی ہے سفر کرنا اور چلنا ہے۔ عجیب بات ہے، ضرب یضرب کے معنی بیان کرنا ہے، کیا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، سورہ یاسین میں ہے نا۔ یہ تھوڑا ترجمہ کریں گے آپ مارو ان کو نہیں، ترجمہ کریں گے آپ مکہ شریف والوں کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے بستی والوں کا حال بیان کریں، بستی والوں کا حال۔ تو لفظ ضرب یہاں بھی استعمال ہوا، یہاں ترجمہ کریں گے کیا؟ حال بیان کرنا۔ جی ضرب اللہ مثلا قریۃ سورہ نحل میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بستی والوں کی حالت آپ ان کے سامنے بیان کر لیں۔ اور ضرب یضرب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ڈالنا، کیا؟ غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، سورہ بقرہ میں ہے، بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اوپر، کیا؟ بالکل یہود کے اوپر، یہود کے ہم نے پستی اور ذلت ان کے اوپر ڈال دی، ان کے اوپر۔ اور ضرب یضرب کے معنی آتے ہیں پردہ ڈالنا، کیا؟ پردہ ڈالنا یا تھپکی دینا، کیا؟ تھاپ دن، کیا؟ سورہ کہف میں ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے غار میں ان جوانوں کے کانوں پر تھپکی دے دی، کیا؟ تو ضربہ استعمال کیا نا، یہ تھوڑے معلوم کہ اس کو مارا ان کو لاٹھی لے کر، دوسرا پردہ ڈال دیا، پردہ جب ڈالا جاتا ہے گویا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے سمندر کے موقع پر بھی فضرب لہم، اور اسی طرح سے عجیب بات بیان کرنے کو ضربہ کہتے ہیں، کیا؟ عجیب بات جب ہوگی تو ضربہ، کیسے؟ ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے مخلوق کو پوجتے ہیں تو ان کا پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو اڑا نہیں سکتے، اور لن یخلقوا ذبابا، کیا؟ وہ مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہا شیر کو نہیں بنا سکتے ہیں، شیر بنانا بہت مشکل ہے، تو شیر کی مثال نہیں دے دی، مثال دے دی مکھی کی، کس کی؟ ارے مکھی کو نہیں بنا سکتے، مچھر کو نہیں بنا سکتے، تو اللہ نے فرمایا ضرب مثل، کیا؟
لوگوں عجیب بات بیان کی جاتی ہے تو ضرب یضرب کی معنی آتے ہیں بیان کرنا، لیکن عجیب بات تعجب کے موقع پر. اسی لیے سورہ حدید میں ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. اس کے معنی ہے کہ دو جماعتوں کے درمیان میں دیوار قائم کرنا. کیا مطلب؟ تو یہ کہ جنتی جہنمی ایک ساتھ ہوں گے تو جنتی آگے بڑھیں گے، ایک فوراً دیوار بنے گی. کیا بنے گی؟ تو دیوار کے اس طرف ایمان والے ہوں گے، دیوار کے اس طرف یہ ہوں گے. ایسے لفظ مومن ہے قرآن پاک میں. کیا مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا. کیا تصدیق والا، یہی تو کہیں گے نا. قرآن پاک میں ہے مومن کا لفظ بہت جگہ ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان میں سے ایک ایمان والا شخص بولا. ہاں کیا بولا اس نے؟ یعنی اس نے آگے جو بھی بولا ہو. تو یہاں مومن سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان والا ہو. کیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھی مومن ہوں. کیا جواب کیا کریں گے؟ ہم نے تو کہا تھا ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو تصدیق کرے. کیا جو ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے کس پر ایمان لایا؟ اور قرآن پاک میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. سورہ حشر کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے میں ملک ہوں. کیا میں قدوس ہوں. کیا ہوں؟ میں سلام ہوں. یعنی میں بادشاہ ہوں، میں پاک ہوں، منزہ ہوں. سلام. میں مومن ہوں. کیا میں مومن ہوں. تو مومن کا ترجمہ تو ہم نے کیا تھا تصدیق کرنے والا، ایمان لانے والا، جو غیب پر ایمان لائے. کیا پائے ہے نا الذین یؤمنون بالغیب. اللہ فرماتے میں بھی مومن ہوں. تو یہاں مومن سے مراد ہے امن دینے والا. کیا تو یہی لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوا، یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا. انسانوں کے لیے استعمال کریں گے، ترجمہ کریں گے تصدیق کرنے والا. کیا اور یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے، ترجمہ کریں گے امن دینے والا. ایسے تواب استعمال ہوا ہے. یہ تائب کا اسم مبالغہ ہے. تائب میں نے توبہ کرنے والا، تواب میں نے بہت زیادہ توبہ کرنے والا. ان اللہ یحب التوابین ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. معلوم کہ توبہ یہ تواب صفت ہے بندوں کی. کس کی؟ کس کی؟ بندوں کی صفت ہے نا. تواب کے معنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تو بندوں کی صفت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرے گا. کیا کس سے معافی مانگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھی تواب ہوں. کیا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سورہ توبہ میں ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں میں تواب ہوں. کیا سمجھو آپ کیا کریں گے؟ پھنس گئے وہاں بھی تواب. یہاں بھی دیکھو جب تواب کی نسبت بندوں کی طرف کریں گے، کس کی طرف؟ تو ترجمہ ہوگا توبہ کرنے والا. جب تواب کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، اس کو توبہ قبول کرنے والا. توبہ اللہ بن میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو لفظ ایک ہی ہے. یہ استعمال ہوا بندوں کے لیے تو الگ ترجمہ کریں گے، یہ استعمال ہوا اللہ کے لیے تو الگ ترجمہ کریں گے. اب آئیں گے ہم ضم پر. کیا قرآن پاک میں آیا نا لیغفر لک اللہ ذنبک. یہ ضم کیا چیز ہے؟ کیا ظاہر سی بات ہے جب دلال کے اتنے معنی نکلے ہیں اور امام کے اتنے معنی نکلے اور مومن کے الگ الگ معنی نکلے اور تواب کے الگ، تو ضم کے بھی تو الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں نا. تب عوام کے ذہن میں تو جب ضم کہیں گے گناہ، وہ کہیں گے گناہ، گناہ کا مطلب ہے چوری، گناہ کا مطلب ہے شراب، گناہ کا مطلب ظلم ہے نا. بس اشکال ہے اس میں کیوں آیا واستغفر ذنبک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والوں کے لیے اور ایمان والے عورتوں کے لیے بھی کیا کر لیجیے ہے نا. جی ذہن سے نکل گیا کیا؟ ہاں آگے اللہ کا شکر ہے. دیکھیے یہ امر ہے، استغفار کیا ہے؟ حکم ہے. استغفار کر لیں. استغفار اس پر تو اشکال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گناہ ہی نہیں تھے پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ گناہ سے معافی مانگو؟ بس پریشان ہو گئے. اب ترجمہ کچھ ادھر کا ادھر کرنے لگے، کچھ خاموش رہتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں. مجھے بتائیے امر ہے نا گناہوں کی معافی مانگیے. کیا اس سے زیادہ تو نہیں کے سیگے آئے ہیں. کس کے؟ ابھی میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم پر قہر نہ کیجیے، آپ یتیم پر ظلم مت کیجیے، سختی مت کیجیے۔ سوال ہے کہ انہوں نے کس یتیم پر سختی کی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے نا؟ آپ تو یتیموں کے پالنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کے اتنی نیکیاں اس کے سر پر لکھ دی جائیں گی، ہے نا؟ آپ تو یتیموں کے والی تھے، اور آپ نے فرمایا انا و کافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کا پالنے والا ہم دونوں جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ کس کے؟ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ نے کیوں فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر، آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے؟ فرمایا کہ سنانا تھا امت کو، کس کو؟ لیکن رخ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ امت سمجھے یہ یتیموں پر ظلم کرنا کتنا بڑا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر تو مصیبتیں آ سکتی ہیں، پکڑ ہوگی۔ آ گیا؟ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو ڈانٹا سائل کو؟ ہمارے پاس نہیں ہے، جاؤ یہاں خزانے رکھے ہوئے کیا؟ ہم لوگ تو ڈانٹتے ہیں نا، یہ کیا خزان چھا پر دو چکا سم پکن۔ تو کسی نے سوال کیا، کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے نرمی کے ساتھ اس کو سمجھا دیا۔ کوئی سائل آیا، آپ نے کسی کو واپس نہیں کیا۔ اور اگر کسی وقت نہیں ہے تو بہت معذرت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کہا کہ اگلی مرتبہ آنا، ہم انتظام کریں گے، ہم انتظام کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا کہ لا آپ نے کبھی کہا ہی نہیں، کیا؟ سوائے اس وقت جب آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو آپ جھڑکے نہیں۔ کیا سوال کیوں حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں سائل کو جھڑکے نہیں؟ کیا آپ نے 5-10 سائلوں کو جھڑکا تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک حکم ہے، کیا ہے؟ سنانا امت کو ہے، لیکن روئے سخن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اچھا، والدین کے بارے میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ واحد کے سیغے ہیں کتنے؟ یہ جمع کا سیغہ نہیں ہے۔ فَلَا تَقْهَرْ یہ بھی واحد کا سیغہ ہے، مخاطب ایک ہے سامنے والا، اور تنہر فلا تنہر یہ بھی واحد کا سیغہ ہے۔ فلا تقل لهما اف، اے مخاطب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے والدین کو اف نہ کہیں، کیا؟ ان کو جھڑکے نہیں، ان کو۔ سوال ہے کہ آپ کی تو والدین ہی نہیں تھی، آپ کس کو جھڑکیں؟ والد صاحب کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، والدہ تو 6 سال کی آپ عمر مبارک تھی، وہ دنیا سے چلی گئی، تو آپ کو ان کو اف کرنے کا اور ڈانٹنے کا موقع کب ملا؟ یہ لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں آتا ہے؟ حالانکہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کو؟ آپ سے زیادہ سخی کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ بتا سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ کہا سب سے زیادہ سخی اللہ ہے۔ کیا ہے نا؟ کتنی سخاوت کرتا ہے، یہ تو سخاوت ہے نا بھائی، دے رہے ہیں، اور بازار میں جاؤ فروٹ سے بھرے ہوئے ہیں، کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو چیز مانگو بازار میں ڈھونڈو تو ملے گی نہیں ملے گی؟ کبھی کبھی شارٹ ہوگی، کبھی کسی وقت الگ مسئلہ ہے، لیکن بازار بھرے ہوئے ہیں، تو کتنا سخی ہے پروردگار۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد میں سخی ہوں، اس کے بعد پہلے اللہ سخی ہے، اس کے بعد میں سخی ہوں۔ فرمایا اگر جبل احد کے برابر میرے پاس سونا آ جائے، کیا 3 دن کے اندر ختم کر لوں گا۔ کتنے؟ کچھ نہیں رکھوں گا اس میں سے، سب ہاں اتنا کہ جس سے میرا قرضہ اتر جائے، کیا اتنا تو رکھ لوں گا۔ اس سے معلوم کہ قرضے کی آپ کو کتنی فکر تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 درہم اس کو ایک مطلب عبداللہ ابن زبیر نے بھیجے۔ کتنے؟ 70,000۔ دوپہر کو بھیجے، صبح کو بھیجے، تو افطار سے پہلے پہلے سب ختم ہو گیا تھا سب۔ ان کے خادمہ نے کہا کہ آپ تو روزے سے ہیں، کاش آج 1 درہم کا گوشت منگاتے۔ کیا منگاتے؟ 1 درہم کا۔ آپ نے فرمایا تیل پوجے سلے یاد، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب مطلب تو یہ کہ اگر آپ کو کھانا ہی تھا گوشت، کیونکہ وہ بھی تو کھاتی تھا خادمہ بھی، تو سویرے یاد دلاتے 1 درہم کا گوشت۔ تو 70,000 ادھر سے آ گئے اور 70,000 دے دی ادھر کو۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو جب معلوم ہوا کہ میری خالہ بہت سخاوت کرتی ہے، کیا اس نے کہا کہ معاش یوں تو کریں کیا؟ معاش نے خالہ سے کہا کہ آپ زیادہ سخاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا، بالکل ترک کلام۔ مجھے نصیحت کر رہے ہیں سخاوت کے اوپر،
تو کبھی 10,000 آتے تھے تو سب دیتے تھے. یہ تو ازواج مطہرات کا حال ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. آخر میں ایک مرتبہ جب بہت کیا کچھ نہیں, تو لوگوں نے اجازت, 2 آدمی اندر داخل, حضرت ہمارے اجازت ہے. کہا کون ہو؟ کہا فلاں و فلاں. کہا ٹھیک ہے. کہا اگر ہمارے ساتھ کوئی تیسرا آدمی بھی ہوگا اس کی بھی اجازت ہے؟ یہ نہیں بتایا عبداللہ ہے. تو 2 آدمی نے اپنا نام بتا دیا پردے کے پیچھے. ہاں اجازت. کا اگر کوئی تیسرا آدمی بھی ہمارے ساتھ ہوگا اس کو اجازت ہے. آپ نے سوچا ہوگا کوئی, آ جاؤ اجازت ہے. جب اندر داخل ہو گئے, کیونکہ اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے, وہ آ کے جلدی سے گر پڑا قدموں میں اور اس کے ہاتھ لگانے آپ کے پائے مبارک کو کہ خالہ معاف کر دو. سگی خالہ تھی نا, خالہ معاف کر دو. خالہ تو ماں ہوتی ہے نا, خالہ معاف کر دو, خالہ معاف کر دو. بس میں نے توبہ کر لی. تو صرف بتایا تھا کہ آپ اتنی سخاوت نہ کریں. تو مجھے بتائیے کتنے سخی تھے آپ. لیکن قرآن پاک دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں ہے, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنا یہ دست مبارک گردن کے ساتھ باندھیے مت. کیا بخل نہ کیجیے. کیا سوال, آپ نے بخل کیا کب تھا جو اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت پیش آ جائے کہ آپ بخل نہ کیجیے؟ اصل میں امتیوں کو بھی سمجھانا تھا نا کہ امتیوں تمہیں اللہ نے مال دیا تو بخل کیوں کرتے ہو؟ آپ نے کبھی شرک کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے ساتھ کسی کو معبود قرار دیا کہ وہی نازل ہونے سے پہلے بھی. تو وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو تجویز مت کیجیے. تجویز معلوم ہوا کہ حکم تو آ رہا ہے, لیکن آپ نے کسی کو تجویز ہی نہیں کیا تھا. آپ نے کسی سائل کو جھڑکا ہی نہیں تھا. آپ نے کسی پر سختی نہیں کی تھی. آپ نے والدین کو اف ہی نہیں کیا تھا. آپ نے کبھی وہ جو بخل کیا ہی نہیں تھا. آپ جب چلتے تھے نا راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایسے چلتے تھے, یعنی جھک جھک کے, کیا عاجزی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. سورہ بنی اسرائیل میں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اکڑ کر مت چلیے. کیا آپ چلے ہی نہیں تھے کبھی اکڑ کر؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں ضرورت پیش آ جائے؟ خطاب تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, لیکن سنانا ہے امت کو. سنانا ہے. آپ کو معلوم تھا کہ امتی جو ہے 4 پیسے اس کے جیب میں آئیں گے تو وہ یہ کہے گا ہم بھی کسی سے کم نہیں, ہم بھی کسی سے. اسے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. کیا حالانکہ وہ تو اس سے منازع اور پاک ہے. تمہیں کیا ہو گیا, تم تکبر کرتے ہو. مالداروں کو بتایا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم بخل کرتے ہو, تم سائلوں کو ڈانٹتے ہو. اچھا, کیا آپ نے کبھی فضول خرچی کی؟ استغفر اللہ اعوذ باللہ من ذالک. قرآن پاک میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فضول خرچی نہ کریں. کیا کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے, اس سے زیادہ کوئی خطرناک آیت نہیں ہے ایمان والوں کے بارے, مسلمانوں کے بارے میں, کہ جو فضول خرچے کرے گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا گناہ گار ہے, یہ شیطان کا بھائی ہے. شیطان کا. تو آپ سے کہا کہ فضول خرچی مت کیجیے. کہاں آپ نے فضول خرچی کی؟ اچھا, ہم لوگوں کو تو شک ہوگا نا کبھی کبھی قرآن کے بارے میں, دوسری شیطان وسوسوں میں ڈالے گا نا. کیا آپ کو کبھی وسوسہ آ سکتا تھا نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے بارے میں؟ الحق من ربک. کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے, یہ قرآن مجید. فلا تکن من الممترین. شک کرنے والوں میں کبھی نہ ہو جانا. شک کرنے والوں میں مت ہو جائیے. ظاہر سی بات ہے, آپ کو شک کب ہوا تھا؟ تو نبی کو تو اپنی وحی پر سب سے پہلے وہی ایمان لانا پڑتا ہے نا. تو یہ آپ کے ذہن میں رہا. اب آئے ذم پر. کس پر؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ. اس کا مطلب ہے اس ذم کی نسبت جب امتیوں کی طرف کریں گے تو وہاں گناہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ گناہ. اور اس ذم کی نسبت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں وہاں گناہ مراد ہی نہیں. وہاں گناہ ہو ہی نہیں سکتا. گناہ دیکھیے یہی استغفری یہ زلیخا کے بارے میں بھی آیا ہے. عزیز مصر نے اسے کہا تھا, جب وہ واقعہ پیش آیا نا, وہ آگے بھی آئے گا, کہ جب بچے نے گواہی دے دی کہ اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو قصوروار زلیخا ہے, اس میں بے قصور ہے. تو جب دیکھا نا کرتے کو وہ تو پھٹا ہوتا پیچھے سے, تو
عزیز مصر سمجھ گئے تو چال ہے اس کی. اس نے کہا واستغفر لذنبک، دیکھو تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. کیا الزام لگا دیے پھر اپنی اس معصوم پر، تو یہ تو گناہوں سے پاک و صاف ہے، ہم نے اس کی زندگی دیکھی ہے، اسے معافی مانگ. کیا اسے معاف مانگ. تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی ذنب کا لفظ آیا. کیا آیا؟ واقعی اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، ایک نبی پر تہمت لگا دی کہ اس نے میرے ساتھ اس طرح جو ہوا ہے وہ 10 درازی کرنے کی شروع خیانت کی، یہ وہ سب چیزیں ہیں، میری طرف آیا تھا. اس کی تفصیل آگے آئے گی. اور موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی. کیا کہ جاؤ فرعون کے پاس. انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں گا، وہ تو مجھے شہید کریں گے. کہ کیوں؟ کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. کیا وَلَهُمْ عَلَيَّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. کہا کہ ان کا ایک الزام میرے اوپر ہے. کیا ان کا ایک الزام میرے اوپر ہے تو مجھے ماریں گے. ذنب کا ترجمہ الزام کریں گے. کیا کریں گے؟ ذنب کا ترجمہ الزام کریں گے. اب سوال ہے کہ جب ذنب کا ترجمہ الزام بھی ہے تو جب ہم یہ کہیں گے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، کیا تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ما تقدم، جو پیچھے ہو چکے من ذنب کے تمہارے اوپر الزامات. کیا وما تاخر، وہ الزامات جو بعد میں آپ کے اوپر لگائے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آپ کو فتح دے دی. کیا آپ کے اوپر الزامات تھے ہجرت سے پہلے. یہ شخص نعوذ باللہ کاہن ہے. کیا ہے؟ ارے تو شاعر ہے، اور شاعر تو ساحر ہے، جادوگر ہے، پھانستا ہے جادوگروں میں. ارے دوسروں سے سن سن کے افسانے بنا رہا ہے، دوسروں سے سن سن کے رات کو گھر میں بیٹھ کے مضمون تراشتا ہے، صبح کو لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اور لوگوں سے کہتا آ جاؤ لکھ لو. صحابہ کرام سے فرماتے تھے نا. تو فرمایا کہ یہ الزامات تھے آپ کے اوپر. کیا تھے؟ ساحر، کاہن، جادوگر، افسانے بنانے والا. اور ہجرت کے بعد کے الزامات کیا تھے؟ ارے مکہ کو تو اجاڑ دیا اس نے، دیکھو خود بھی چلا گیا اور اتنے صحابہ کو لے گیا. قوم میں تو پھوٹ ڈالی، قوم میں تو بھائی کو بھائی سے جدا کیا. ایک بھائی یہاں، ایک بھائی مدینہ میں ہے، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے. باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا. اور ہم تجارت کرتے تھے، وہ بھی مخدوش ہو گئی، وہ بھی تجارت کا نقصان ہو گیا ہے. ارے اس شخص نے قومی نظم کو تو پراگندہ کر دیا. کیا کر دیا؟ تو مومنین پر بھی الزامات لگاتے تھے. ارے یہ تو بے عقل ہیں. کیا ہے؟ یہ تو کوتا ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں. ارے چھوڑو ان کی بات، ناقابل التفات ہیں. کیا اگر روٹی نہ ملے ان کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے. یہ الزامات گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھے، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، اور صحابہ پر بھی تھے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. ایک تو مکہ شریف کی فتح، لیکن عارفین کے یہاں اس کا دوسرا مطلب ہے کیا؟ مشاہدہ. کیا کہ ایسا مشاہدہ، حضرت سید عبدالعزیز دباغ فرماتے تھے عظیم مشاہدہ جو اللہ کے نبی سے نصیب ہوا، اگر وہ مشاہدہ تمام مخلوقات پر ڈال دیا جائے ایک وقت، تمام مخلوقات پر، تمام فرشتوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، تو رانگ کی طرح پگھل جائیں گے. رانگ کی طرح، شمعی پر یا گلن کمی پر شمع کی طرف پگھل جائیں گے، کیونکہ اس عظیم مشاہدوں کو برداشت نہیں کریں گے. تو فتح مبین سے مراد ہے عظیم مشاہدہ. یہ فتح یہ بزرگوں کی ہے کہ اصطلاح ہے کہ اس میں جو فتح کی معنی کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کا. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ نے اپنے بارے میں خود کہا کہ جب مجھے فتح نصیب ہوئی، کیا کوئی اتنی سی تھی، کیا اتنی سی، کیونکہ اس نے اس کا ایک بزرگ کا جوتا پہنا تھا. اس نے کہا تھا جو عبدالعزیز آئے گا تو اس کو پہنا لینا. یہ کہا پھر اس کے بعد اس فتح میں اضافہ ہوا. کیا یہ تو بالکل ایسا جیسے یہ دیوار بند ہے، ایک سوراخ اتنا کر لیں گے تو جب اس سوراخ اتنا ہوگا تو اتنا ہی نظر آئے گا نا. اور اگر آپ سوراخ کو بڑھاتے رہیں گے تو جتنا بڑھ جائے گا تو اتنا. تو شیخ پھر فرماتے تھے وہ جو فتح مجھے ہوئی تھی نصیب، کھل گئی تھی کوئی چیز، اس میں اضافہ ہوتا رہا اس میں. تو فتح مبین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا. تو اس میں یہ فرمایا فتح مبین. اور اسی فتح مبین میں جب وہ آپ نے عظیم مشاہدہ ہوا، اسی میں آپ کو بشارت سنائی گئی کہ آپ سے باز پرش نہیں ہوگی، آپ سے معاشرے میں باز پرش کوئی پرش آپ سے نہیں ہوگی.
اور یہ وعدہ اللہ نے کسی سے کیا ہی نہیں، کسی سے نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کو کیا غم ہے، کیا فکر ہے؟ آپ یہ سوچیں گے شاید نبوت کے کام میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ سے تو ہم نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، کیونکہ کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے، جیسے مثال کے طور پر ازواج مطہرات کی خاطر آپ نے فرمایا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، میں شہد، تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا آپ نے اوپر جو ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے، یعنی شہد، یعنی کیا تم اپنی ازواج مطہرات کی اتنی خوشنودی چاہتے ہو کہ یہ خوش رہیں چاہے مجھے شہد چھوڑنا پڑے؟ ایسا نہ کیجیے، واللہ غفور رحیم، ہم نے تو معاف کر ہی دیا۔ ظاہر سی بات ہے، شہد نہ کھانے کی قسم کھانا یہ کون سا گناہ تھا؟ بہت سارے لوگ تو کھاتے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا ان کی خاطر، تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں نا، تو بتایا گیا کہ یہ سب معاف ہے، یہ سب۔ اور پھر اعلان کیوں کیا گیا؟ یہ اعلان کسی نبی کے بارے میں دنیا میں نہیں ہوا، کیا جی؟ بالکل نہیں، یہ طے ہے، نہ آدم علیہ السلام کے بارے میں، نہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، نہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اس کی وضاحت آئے گی اس میں، اس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، کیا؟ اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں 2 منٹ میں۔ وہ یہ ہے کہ محشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کیا ہوگا جی؟ اب لوگ پریشان ہوں گے، سورج بہت نیچے ہوگا اور کیا کیا ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی کسی کے پاس جانا چاہیے، کیا کسی کے پاس جانا چاہیے۔ تو یہ بخاری شریف میں بھی لمبی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، مجموعہ جب ملاتے تو اتنی بڑی روایت ہو جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس وفد جائے گی، ان سے کہیں گے کہ آپ آدم علیہ السلام ہیں، ہمارے بابا ہیں، سفارش کر لیجئے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا، کیا؟ کہ کیوں؟ کہا کہ آج اللہ کو اتنا جلال ہے، نہ پہلے تھا کبھی نہ ہوگا، اور مجھے ڈر بھی یہ ہے کہ میں نے وہ دانہ کھایا تھا، اگرچہ اللہ نے معاف کر دیا لیکن اعلان نہیں ہوا، کیا؟ وہ تو دنیا میں تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا سفارش کرنے کے لیے آئے ہو اپنی ذریت کے لیے؟ بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، لست لہا۔ تو پھر کہاں جائیں گا؟ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ گئے نوح علیہ السلام کے پاس، ان کی تعریفیں کی، آپ آدم ثانی ہیں، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو وہ کہیں گے میرے بیٹو سب ٹھیک ہے، آدم ثانی اس کو کہتے ہیں نا، میں نے گبرو سوری کو ٹھیک، کیا؟ لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کو جلال ہے، نہ اتنا تھا پہلے نہ ہوگا کبھی۔ کہ مجھے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس دن تو سفارش کی تھی کنعان کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ میرے بیٹے کو طوفان سے بچا لو، آج پھر آ گئے ہو؟ تو اس دن تو اللہ تعالیٰ نے اظہار نظر فرمایا فلا تسألنی ما لم، بھائی مجھے تو خود ہی ڈر ہے۔ پھر کیا کریں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، خلیل اللہ ہیں، کیا خلیل اللہ ہیں۔ تو جائیں گے ان کے پاس، آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ نے آپ کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا، ساری تعریفیں۔ وہ کہیں گے میرے جگرو سب ٹھیک ہے لیکن میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جلال ایسا ہے، کیا نہ پہلے تھا نہ کبھی بعد میں ہوگا، میری ہمت ہی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جاؤں؟ تو پھر حضرت آپ حل بتائیے نا، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کو عادت ہے کلام کرنے کی، کس کی؟ جس کو عادت ہو نا کلام کرنے کی، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ارے بھائی آپ کسی افسر کے پاس جائیں گے پہلی مرتبہ تو، یا کسی بزرگ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے فون ہی کری، لیکن جس کو عادت ہو، جو سامنے اور فون کر رہا ہو بار بار، کیا مشکل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو چھوٹے مسئلے پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیا چھوٹے پوچھتے نہیں تھے؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیا بڑی ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا صبر کر لو میں اللہ سے پوچھوں، تو اللہ سے پوچھیں یا اللہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا درمیانی ہونی چاہیے۔ اچھا درمیانی، وہ کہنے کلر کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی رکو میں اللہ سے پوچھوں گا یا اللہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے؟ کہا اس کا کلر زرد ہونا چاہیے۔ کیا مجھے بتائیے، جو شخص چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنے مولا سے پوچھتا ہو، تو آج اگر وہ اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے ہم کلام ہو جائیں تو کیا مشکل ہے؟ وہ عادی ہے نا اس چیز کے۔ تو روایت میں کیا ہے؟ وہ کہیں گے لست لہا، کیا کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہے کہ میں سفارش کر لوں۔ کہتے ہیں پھر کیا کریں گے ہم؟ میں اس کو مختصر کر لیتا ہوں۔ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، روح اللہ ہیں، کیا ہیں؟ تو سب لوگ پہنچیں گے ان کے پاس، آپ کہیں آپ روح اللہ ہیں، کیا ہیں؟ آپ کو جبریل آپ کے ساتھ تھا، اللہ کے محبوب ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہا سفارش کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے بس میں نہیں، کیا میرے بس میں نہیں ہے تو میں نہیں جا سکتا، لست لہا۔
ہم نے کہا حضرت حل بتا دیجئے. انہوں نے کہا کہ بھائی آج تو کوئی اللہ کے پاس جا ہی نہیں سکتا. کیا کوئی سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہے. البتہ ایک شخص ہے کیا وہ جا سکتا ہے، تو میرا مشورہ ہے آپ ان کے پاس جائیں. کہا وہ کون ہے؟ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر بخاری کی روایت ہے فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، کیا یہ وفد آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فَيَقُولُونَ یا محمد انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، آپ نبیوں کے خاتم ہیں. قد غفر اللہ لک، کیا قد غفر ما تقدم من ذنبک وما تأخر اشفع لنا الی ربک، آپ کو تو سب معاف کر دیا گیا ہے، پہلے سے اعلان ہو چکا ہے دنیا میں، سفارش کر لیجئے. کیا سفارش؟ تو سفارش کر لیجئے. تو آپ فرمائیں گے آپ کہاں کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گھوم کے آئے سب ان کے پاس. انہوں نے کیا کہا؟ سب نے کہا لست لہا. کیا آپ نے فرمایا انا لہا. کیا کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں جا سکتا ہوں. اس کے بعد آپ جائیں گے اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے 7 دن 7 رات کے برابر. کس کے؟ اور ایسی تعریفیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی جیسی تعریفیں نہ جبریل نے کی ہیں نہ کسی مخلوقات نے کی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے الہام ہوگا اس وقت ایسی تعریفیں اللہ کو کروں گا. لیکن سر مبارک نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ پتہ نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ نہیں. جب دیکھیں گے کہ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، کتنا؟ اور ہفتہ تو ہوتا ہے 7 دنوں کا، مکمل 1 ہفتہ ہو گیا تو حضرت ساری مبارک نہیں اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد کیا ارفع راسک اشفع تشفع سل توتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک تم سر مبارک کو رکھو گے سجدے میں؟ سر مبارک اٹھائیے. ارفع راسک سل توتا، کیا مجھے سب معلوم ہے. سل آپ مانگو توتا آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع آپ سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے، ہم آپ کی سفارش. تو یہ فرمایا کہ یہ اور کسی کو نصیب نہیں. پورے مخلوقات میں جبریل کے بارے میں بھی یہ آیت نہیں ہے. حالانکہ وہ تو معصوم ہے لیکن اعلان ہونا الگ چیز ہے اور معصوم ہونا الگ چیز ہے. اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبریت احمر میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے. میں نے اس کو بھی نقل کیا ہے. ہاں وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْرَى وَالشَّفَاعَةِ الْكُبْرَى يَوْمَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ. یہ تعریفیں کرتے ہیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ نے مخصوص کیا ان کو، آپ نے ان کو مقام وسیلہ عطا کیا، کیا بزرگ جان اور شفاعت کبریٰ، اور آپ نے ان کو جوامع الکلم عطا فرمایا اور حکمت و دانائی. وجعلت امته خیر الامم، آپ نے امت کو خیر امت بنایا. وغفرت له ما تقدم من ذنب ما تاخر، اور آپ نے ان کے اگلے پچھلے تمام لفظوں کو معاف فرما دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ اعلان ہے. کیا اعلان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ذنب ہو. ذنب تو یہ ذنبوں کی گویا اس میں اثبات ذنب نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام ذنبوں سے بری کر دیا. مطلب تو یہ ہے کہ کہیں آپ کے دل مبارک میں نہ رہے. کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دل مبارک میں آ گیا، آدم علیہ السلام میں آ گیا، شاید اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جو بھی چاہے وہ آیت نازل ہوئی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا آپ نے منافقین کو اجازت دے دی بیٹھو بیٹھو تبوک میں، اللہ نے فرمایا کہ ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یہ پھر بھی نہیں آتے. یہ البتہ ایک بات ہوتی تو ان کا نفاق کھل جاتا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن عفا اللہ عنک، کیا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم، ان کو اجازت کیوں دی؟ تو خلاصہ یہ نکلا اگر یہ لکھا ہے ذنب اور اگر کسی اردو والے نے ترجمہ کیا گناہ، تو چونکہ اردو کا دامن چھوٹا ہے نا، تو وہاں گناہ سے مراد وہ گناہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، وہاں مراد یہ ہے دید قصور. کیا دید قصور کے معنی اپنے نیکیوں کو بھی گناہ سمجھ لینا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عقیدہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو عقیدہ ہے ان کے بارے میں کہ وہ منزہ پاک ہوتے ہیں، یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ معصوم تھے، نبی تھے، اس لیے زلیخا نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی وہ ان کے جال میں نہیں آئے. اللہ تعالی ہم کو اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے، اسی پر موت دے.
وہ دید قصور کا ایک لفظ ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کسی اور سبق میں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک